بہادری، جرت اور ہمت کا نشان شاہین، یہی نشان پاکستان کی پیادہ فوج کے مایہ ناز دستے پنجاب ریجمنٹ کا ہے۔ اسی نشان کو ماتھے پر سجائے ہوئے پاک فوج کے جیالوں نے میدان جنگ میں وہ درخشندہ کارنامے سر انجام دیے جو آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پنجاب ریجمنٹ کو ہی یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے 4 سپوتوں نے بہادری اور جرت کا عظیم ترین اعزاز نشان حیدر حاصل کیا۔ پنجاب ریجمنٹ پاکستان فوج کی قدیم ترین ریجمنٹ ہے۔ یہ ریجمنٹ 16 ستمبر 1759 میں مدراس اور بنگال نیٹو انفینٹری کے نام سے قائم کی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریجمنٹ کے ناموں میں تبدیلی ہوتی رہی اور آخر 1956 میں ریجمنٹ کو پنجاب ریجمنٹ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ریجمنٹ میں پاکستان کے تمام صوبوں سے جوان اور افسر موجود ہیں۔ پنجاب ریجمنٹ پاکستان فوج کے پیادہ دستوں کا حصہ ہے۔ انفینٹری یا پیادہ فوج کسی بھی فوج کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ زمانۂ جنگ میں دفاع اور حملے کی صورت میں پیادہ فوج کو بہت اہم فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید دور میں پیادہ دستوں کو چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی مشین گنوں، راکٹوں اور دوسرے حساس آلات حرب سے بھی لیس کیا جاتا ہے۔ دفاع کے وقت پیادہ فوج باقاعدہ مورچہ بندی کر کے G3 رائفل سے لے کر اینٹی ایئر کرافٹ گنوں، مارٹر گنوں، راکٹ لانچروں اور دوسرے آلات سے مسلح ہوتی ہے۔ دفاعی مورچہ بندی کے وقت اپنے کمانڈر کی ہدایات کے مطابق تمام افسر اور جوان اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ دشمن پر حملہ جنگی حکمت عملی کا اہم ترین حصہ ہے۔ حملے سے پہلے تمام متعلقہ کمانڈروں کو حملے کی تفصیلات مکمل طور پر سمجھائی جاتی ہیں۔ نہ شامل سے نالے کا کٹاؤ شامل تک قبضہ کرے گی۔ منصوبے کے مطابق پیادہ فوج کے دستے اپنے تمام اسلحے سمیت نہایت منظم طریقے سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ دشمن کے علاقے میں حملہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ دشمن نے تمام علاقے میں بارودی سرنگیں، خاردار تار اور دوسری مہلک رکاوٹیں پھیلائی ہوتی ہیں۔ ایسے میں رات کی تاریکی میں قدم قدم پر موت منتظر ہوتی ہے۔ ان سب رکاوٹوں کے علاوہ پیدل فوج نے دشمن کی توپوں اور گولیوں کی بارش میں سے گزر کر منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں قوت ایمانی کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ نعرہ حیدری کی ایمان افروز للکار کے ساتھ ہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جذبہ شہادت سے سرشار وطن کے بیٹے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس کے مضبوط سے مضبوط حصار کو توڑ پھینکتے ہیں۔ مشن کی تکمیل کے بعد ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ساتھی شہید ہوئے اور کتنے زخمی۔ پنجاب ریجمنٹ کے جوانوں نے میدان جنگ میں ایسے 20 مارکوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن کی پیشانی کو اپنے خون کی سرخی سے فروغ جاویدانی عطا کیا۔ پنجاب ریجمنٹ نے دونوں عالمی جنگوں میں بھرپور حصہ لیا اور ایشیا کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں یادگار مارکے لڑے۔ انہی جنگوں میں پنجاب ریجمنٹ کے افسروں اور جوانوں نے اپنی حربی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور آج بھی بین الاقوامی فوجی برادری میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ بہت سے برطانوی کمانڈروں نے ریجمنٹ کے ساتھ اپنی وابستگی کو سرمایہ افتخار جانا۔ فیلڈ مارشل آکن لک ان عظیم سپاہیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پنجاب ریجمنٹ کی پیشہ ورانہ استعداد سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور اس کے درخشندہ کارناموں میں اضافہ بھی کیا۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک نیا اسلامی ملک ابھرا۔ دوسرے اثاثوں کی طرح فوج بھی تقسیم ہوئی۔
پاکستان کے حصے میں پنجاب ریجمنٹ کی کل 17 بٹالینز آئیں۔ ان 17 بٹالینز کی بھی صرف 50% نفری مسلمان تھی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ریجمنٹ کی بعض بٹالینز کو بھارت میں گھرے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کو باحفاظت پاکستان لانے کا فریضہ سونپا گیا۔ پنجاب ریجمنٹ کے جوانوں نے دن رات انتھک محنت اور لگن سے اس مشکل کام کو مکمل کیا۔ پنجاب ریجمنٹ کی درخشاں روایات اور زمانہ جنگ اور زمانہ امن میں کارناموں کے اعتراف میں پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستانی پرچم عطا کیا گیا۔ تقریب میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے شرکت فرمائی۔ پنجاب ریجمنٹ کی ایک بٹالین 10 پنجاب کا قائد اعظم کے ہاتھوں قومی پرچم حاصل کرنا یقیناً ریجمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد بھارت نے کشمیر کی 90% مسلم آبادی پر ان کی مرضی کے خلاف بزور شمشیر قبضہ کرنا چاہا تو مقامی آبادی نے ڈوگروں کی فوج اور بھارت کے خلاف آواز بلند کی۔ اس موقع پر پاک فوج اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کو پہنچی۔ کشمیر آپریشن میں پنجاب کی 17 بٹالینز میں سے 12 نے عسکری کارروائیوں میں حصہ لیا۔ چنج، پانڈو اور تل پترا کے مارکے آج بھی یادگار مارکے شمار ہوتے ہیں۔ چنج ایک ایسی چوٹی ہے جو ٹیٹوال سیکٹر میں واقع ہے۔ اس چوٹی پر اسلحہ لے جانا نہایت دشوار تھا، لیکن پنجاب ریجمنٹ کی ایک بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر کرنل نوشیوا نے غیر معمولی جرات اور انوکھی چالوں کا مظاہرہ کر کے اسلحہ چوٹی پر پہنچایا اور دشمن کو حیرت زدہ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اگر یہ چوٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تو یہ سارا علاقہ دشمن کے غلبے میں آ جاتا اور مظفر آباد تک کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ کشمیر کی اس لڑائی میں پنجاب ریجمنٹ کے قابل فخر سپوت کیپٹن محمد سرور شہید نے تل پترا کے مارکے میں پاک فوج کا پہلا نشان حیدر حاصل کیا۔ اس کے علاوہ 2 ہلال جرت، 14 ستارہ جرت، 4 تمغہ جرت اور 35 امتیازی سندیں حاصل کی۔ کیپٹن محمد سرور شہید نے ذاتی شجاعت، قیادت اور پہلکاری کی وہ شاندار مثال قائم کی جو آنے والے سالوں میں پاک فوج کے لیے نشان راہ بن گئی۔ پنجاب ریجمنٹ کی تاریخ میں 1956 ایک اہم سال ہے جب ریجمنٹ کے چاروں گروپوں 1 پنجاب، 14 پنجاب، 15 پنجاب اور 16 پنجاب کو ملا کر انہیں پنجاب ریجمنٹ کا نیا نام دیا گیا۔ ریجمنٹ کی وردی میں پلوم ہمیشہ سے امتیازی نشان رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تنظیم نو کے بعد پنجاب ریجمنٹ کا ٹریننگ سینٹر بھی ایک کر دیا گیا۔ یہ ٹریننگ سینٹر مردان میں قائم ہے۔ 1958 میں بھارت نے مشرقی پاکستان کی ایک سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ پنجاب ریجمنٹ ہی کے ایک عظیم فرزند میجر محمد طفیل شہید کو لکشمی پور کے علاقے سے دشمن کو بھگانے کے احکام ملے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ توپوں اور گولیوں کی بارش میں پیش قدمی جاری رکھی۔ اس دوران میجر طفیل شہید شدید زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ اس حالت میں انہوں نے دشمن کی دھاڑتی مشین گنوں پر 2 گرنیڈ پھینک کر انہیں خاموش کیا اور بھرپور حملہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میجر طفیل شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا اور اس طرح ریجمنٹ کے لیے دوسرا نشان حیدر حاصل کیا۔ یہ رن آف کچھ کا علاقہ ہے۔ بارشوں میں یہ وسیع اور عریض میدان دلدل کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ مارچ 1965 میں رن آف کچھ میں بیار بیٹ اور اس سے ملحقہ علاقے میں بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب ریجمنٹ کی 3 بٹالینز نے دشمن کے حملے کا منہ توڑ